آج ہم جو صورت شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ القدر۔ تو اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتی جاتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ کہاں کس طریقے سے آپ نے بولنا ہے۔ انا، یہ نون غنہ کے ساتھ ہے، شد کے ساتھ، یعنی اس کو غنہ کرنا ہے۔ نون اور میم بارہا میں بتا رہی ہوں کہ جب بھی شد کے ساتھ آئے تو اس کو زیادہ دیر کے لیے جو ہے پکڑ کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہ دیکھیں آپ، قد قاف موٹی آواز نکالنی ہے، دال قلقلہ کرنا ہے اور را کو سائلنٹ کرنا ہے، تو اس کی تھوڑی سی آواز محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر، قد جسٹ قد نہیں کہنا، را محسوس ہو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انا الف کے بغیر جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ صرف اور صرف الف کے ساتھ، الف کے بغیر جو نون ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور جب اس کے ساتھ الف آ جائے تو وہ نون الف نا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو ان دونوں کو ملا کر یہ انا بن گیا، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، انزلہ کا مطلب نازل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نا اس میں پھر آ رہا ہے جس کا مطلب ہو گیا ہم نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ نون الف نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو یہاں بھی نا آ گیا، اس کا مطلب ہم نے نازل کیا۔ انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، ٹھیک ہے۔ انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، ہو اس کو، اس کو کس کو، اس سے مراد قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلہ، لیل کہتے ہیں جی رات کو، فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، قدر والی رات میں یعنی شب قدر میں، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وما، یہ میں نے مد آپ کو بارہا بتایا ہے کہ چھوٹی مد اس وقت آتی ہے جب ہم الف، یعنی الف کے بعد الف یا واو کے بعد الف آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ الف، واو، یا، چھوٹی یا، اس کے بعد الف آ رہا ہو تو چھوٹی مد آتی ہے، لیکن اگر الف، واو، یا، یہ تین حروف کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو پھر بڑی مد آتی ہے، اس کو اتنا بڑا تھوڑا لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما ادراک، اد دال کو قلقلہ کرنا ہے، را کو بھی موٹا بولنا ہے۔ ادراک ما لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر، قدر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اسی طریقے سے قاف موٹا بولتے ہوئے دال کو قلقلہ کرتے ہوئے ہلکی سی را کی ساؤنڈ میں جو وہ نکالنی ہے۔ وما، اور نہیں، اور کیا، وما اور کیا، ادراک آپ کو معلوم، ما کیا ہے، لیلۃ القدر قدر والی رات یعنی شب قدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر، شہر یعنی ہا کی بھی ساؤنڈ نکالنی ہے، را کی بھی نکالنی ہے۔ اب ہم جیسے شاہ کہتے ہیں شہر تو را کی ساؤنڈ محسوس نہیں ہوتی، اس لیے شہر تھوڑی سی جو ہے وہ را کی ساؤنڈ اس طریقے سے آئے گی جیسے اوپر زبر آ جاتی ہے، لیکن زبر محسوس، شہر نہیں کہنا، شہر، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر، لیلہ رات، قدری قدر والی یعنی شب قدر۔ آگے لا جو آ رہا ہے اس کا مطلب کہ ہم نے یہاں سٹاپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں سٹاپ نہیں کرنا، مینس اس آیت کا جو یہ کہنے کے سیکوینس ہے وہ اکٹھا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کے اکارڈنگ۔ لیلۃ القدر شب قدر، خیر بہتر ہے،
من الفی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الف کہتے ہیں ہزار، ہزار شہر کہتے ہیں مہینے کو، ٹھیک ہے، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر قدر والی رات یعنی شب قدر، خیر من الفی شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل نازل ہوتے ہیں یعنی اترتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، ملک ان کی جمع ہے، ملک یعنی فرشتہ، ایک فرشتہ۔ اچھا میں نے ملک کہا ہے، ٹھیک ہے، مالک نہیں کہا، ملک، ٹھیک، ملک ایک فرشتہ اور ملائکہ فرشتے، فرشتے اترتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ والروح، روح کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو اس سے مراد ہو گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب فرشتہ ہے وہ، اور ساتھ میں دوسرے فرشتے جو ہیں وہ اس میں یعنی اس رات میں، فیہا اس میں یعنی اس رات میں، لیلہ آپ نے پڑھا ہے کہ لیل جو ہے وہ مذکر کے بجائے لیلتا یعنی مونس میں آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے فیہا ہا بھی اس میں مونس میں آیا، ہو نہیں آیا، ٹھیک، فیہا اس میں یعنی اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ، اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت سے یعنی حکم سے، اجازت سے یا حکم سے، ٹھیک ہے، اذن کا معنی اجازت لینا بھی ہوتا ہے اور اذن کا معنی حکم بھی ہوتا ہے۔ بِإِذْنِ اجازت سے یا حکم سے، ربہم اپنے رب کے، اپنے رب کے حکم سے یا اپنی رب کی اجازت سے، ٹھیک ہے، فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کلی امر، من سے کلی ہر یا تمام، امر معاملے میں، حکم ہے، ٹھیک ہے، ہر حکم میں یا ہر معاملے میں، ٹھیک ہو گیا۔ سلام، سلامتی ہے، ہیا یہ، حتی یہاں تک کہ، مطلع الفجر، مطلع طلوع ہونا، ٹھیک ہے، طلوع ہو جائے فجر، فجر میں اب یہ جیم قلقلہ کرنا ہے تو اس لیے فجر، ٹھیک ہے، فجر نہیں کہنا، فجر، ہیا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، ہیا یہ یعنی یہ رات جو ہے، سلامن پیچھے ہم نے پڑھا سلامتی ہے، ہیا یہ رات سلامتی والی ہے، حتی یہاں تک کہ، مطلع الفجر فجر طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی طلوع فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ اچھا اب ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو میں جسٹ آپ کو ایک چیز آگاہ کر دوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں جو ہے یہ بعض اوقات یہ 3 نقطے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا میں مقصد بتا دوں کہ کسی بھی آیت یعنی یہ آیت کے درمیان میں کچھ حصے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک حصے سے پہلے بھی اور آخر میں بھی آتے ہیں، جیسے اب یہ دیکھیں کہ من کلی امرن کے بعد یہ آیا اور پھر سلام، سلام کے بعد میں بھی آیا، مینز سلام سے پہلے بھی ہے اور سلام کے بعد بھی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کسی آیت میں یا آیت کے اس حصے کے شروع اور آخر میں جو ہے وہ یہ 3 نقطے آئیں، تو اس کا مطلب اس حصے کو ہم آیت کے پہلے والے حصے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد والے حصے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مینز ٹرانسلیشن کے لحاظ سے یہ لفظ پہلے والے حصے کے ساتھ بھی ہے اور بعد والے حصے کے ساتھ بھی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، میں آپ کو اس کا ترجمے کے لحاظ سے اور ریسیٹیشن کے لحاظ سے جو ہے اس کا جوڑ بتاتی ہوں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یا دوسرے طریقے سے اگر ہم یہ امرن کے بعد لا جو آ رہا ہے اس کو ختم کر دیں، لا کا مطلب یہ کہ یہاں سٹاپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے آئے گا،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں میں نے سلام کے بعد وقف کیا، سلام کے بعد بھی دیکھیں نقطوں کے ساتھ، 3 نقطوں کے ساتھ کف یعنی وقف کا سائن بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ہم اس طریقے سے بھی اس کی ٹرانسلیشن ریسیشن کر سکتے ہیں. اب ٹرانسلیشن میں کیسے فرق آئے گا دیکھیں. اگر ہم امرین کے بعد رکتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ بنے گا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام میں، ہر کام کے سلسلے میں، یعنی ہر کام لے کر. سلام سلامتی ہے یا حتی مطلع الفجر، اس رات میں جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس سلام کو امرین کے ساتھ ملا دیں تو اب کیا ہوگا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یعنی فرشتے اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں. من کل امر سلام، ہر کام میں سلامتی ہے. ٹھیک ہے. من کل امر سلام، ہر کام میں سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی اس وقت تک جب تک فجر طلوع ہو. ٹھیک ہے. یعنی طلوع فجر تک. ہیا یعنی ہیا سے مراد یہ سلامتی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک. اور ہیا مونس کے میں بھی آیا ہے، یعنی ہوا نہیں ہیا ہے، تو اس سے مراد اس رات کا بھی ہے، یعنی یہ رات اس وقت تک جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 3 نقطوں کا مطلب کیا ہے. ان 3 نقطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حصہ جو 3 نقطوں کے درمیان میں ہے، ہم اس کو آیت کے ساتھ شروع کی آیت کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں آیت کے ساتھ بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کہیں بھی آپ وقف کر سکتے ہیں. اور ترجمے کے لحاظ سے بھی اس کا معنی دونوں پورشن کے ساتھ میچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.